بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 71 میں موجبات غسل کی بحث ہوگی۔ وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، وہ اسباب جو غسل کے واجب ہونے کا سبب بنتے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور موجبات غسل کے بارے میں مختصر وضاحت بھی کی جائے گی، اور خاص کر غسل مس میت کی شرائط پر تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الفصل الثانی فی الغسل وموجبہ ستۃ الجنابۃ بفتح الجیم والحیض والاستحاضۃ مع غمس القطنۃ سواء سال عنہا ام لا لأنہ موجب حینئذ فی الجملۃ والنفاس۔ فاصل دوم غسل کے بارے میں ہے۔ چونکہ شرح لما اول میں جو طہارت کی بحث پر مشتمل ہے، تو طہارت کی 3 قسمیں کی گئی تھیں: وضو، غسل اور تیمم۔ تو وضو کی باتیں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور اب غسل کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ تو دوسری فاصل میں غسل کے بارے میں بحث کریں گے، اور اس میں سب سے پہلی بات ہے موجبات غسل کے بارے میں۔ وَمُوجِبُهُ سِتَّةٌ، غسل کے موجب اور اسباب 6 ہیں۔ تو ہو کی ضمیر غسل کی طرف جا رہی ہے، یعنی غسل کے موجبات، غسل کے جو اسباب ہیں وہ 6 ہیں۔ الجنابۃ، پہلا جو سبب ہے اور موجب ہے، جو غسل کو واجب کرنے والی چیز ہے، وہ الجنابۃ جنابت ہے۔ اس کو جنابت نہیں پڑھنا کہ اکثر اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی بلیغ میں اس کو جنابت کہتے ہیں۔ یہ مصدر ہے جناب علی۔ اور حیض دوسرا سبب ہے، ایام ماہواری جو عورتیں دیکھتی ہیں۔ استحاضہ، حیض کے علاوہ ایک خون ہوتا ہے ان کا، اور استحاضہ بھی موجب غسل ہوتا ہے۔ مع غمس القطنۃ، جب یہ روئی کے اندر سرایت کر جائے، جو وہ شرمگاہ کے اندر رکھتی ہیں عورتیں تو خون کے دنوں میں، تو اگر یہ خون روئی کے اندر سرایت کر جائے تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ موجب غسل بن جاتا ہے۔ سواء سال عنہا ام لا، چاہے قطنہ جو ہے، روئی کا جو ٹکڑا ہے، اس میں سرایت کرنے کے بعد اس سے بہہ نکلے، سیلان پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی اس سے بہہ نکلنا، چاہے روئی سے تجاوز کر کے اس پٹی تک بھی پہنچ جائے جو مثلا روئی کے اوپر باندھتی ہیں، ام لا، یا اس تک نہ پہنچے۔ سیلان کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ قطنہ سے وہ باہر جو ہے نا جی جاری ہو جائے یا نہ ہو۔ لأنہ موجب حینئذ فی الجملۃ، چونکہ جب وہ روئی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو پھر وہ فی الجملہ موجب غسل بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی اقسام بنتی ہیں کہ آیا ساری نمازوں کے لیے اس نے غسل کرنا ہے، یا جناب پورے دن کے لیے ایک غسل کافی ہے۔ تو اس کی تفصیل پھر باب استحاضہ میں بیان کی جائے گی۔ والنفاس، اور نفاس بھی کیا ہوتا ہے؟ غسل کے واجب ہونے کا موجب بنتا ہے۔ تو یہ نفاس وہ ہوتا ہے کہ جو بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو عورت خون دیکھتی ہے، اس کو خون نفاس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی کچھ موجبات موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک مختصر سی بات کر لیتے ہیں کہ جنابت کا موجب غسل ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر جو ہے سید وہ غسل مس میت کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان
6 موجبات غسل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر سید مرتضیٰ غسل مس میت کو کیا ہے مستحب قرار دیتے ہیں، تو ان کا اختلاف ہو گیا۔ اور سلار نے ایک غسل کا اضافہ کیا ہے، غسل من تعمد ترک صلاۃ الکسوف ون کسف القرص کلہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر نماز آیات چھوڑ دی ہو تو اس پر وہ کہتے ہیں غسل جنابت، غسل واجب ہے، جنابت نہیں ہوگا بلکہ وہ علیحدہ غسل ہوگا۔ اور یہ کس صورت میں اس پر اس کا ہوگا غسل واجب؟ جب پوری ٹکیا جو ہے نا چاند گرن یا سورج گرن جو ہے نا مکمل لگا ہو۔ اور بعض نے اضافہ کیا ہے کہ جس بندے نے سولی پر لٹکے ہوئے انسان کو 3 دنوں کے بعد اس کو جا کے دیکھا ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ بہرحال یہ اختلاف نظر رہتا ہے، ان کے موارد میں ان کی دلیلوں پر بحث کی جائے گی۔ یہ جو جنابت ہے یہ جناب علی مصدر ہے اور لغت میں دوری کے معنی میں ہوتا ہے۔ اجتناب اسی سے ہوتا ہے، اجتناب یا اجتناب اجتناب یعنی کسی چیز سے پرہیز کرنا، دوری اختیار کرنا۔ تو شریعت میں بھی اس کو جنابت کا نام دیا گیا ہے چونکہ وہ کیا ہے پاک و پاکیزہ افراد کے احکام سے دوری اختیار کرتے جن پر غسل جنابت واجب ہو۔ اور غسل استحاضہ میں جناب علی ہے کہ اگر وہ بہ نکلے خون تو پھر متعدد غسل واجب ہوتے ہیں، وإلا ایک دن کا، پورے دن کے لیے ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ اور نفاس جو ہے یہ ولادت کے معنی میں ہے، نون کی کسرہ کے ساتھ نفاس یہ ولادت کے معنی میں ہے۔ اور نفاس اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ رحم سے جو ہے نا جی وہ ولادت ہوتی ہے یا پھر بچہ متولد ہوتا ہے، یا نفاس نفس سے ہے، خون کے معنی میں ہے، جیسے وہ ذن نفس والا تھا کہ وہ حیوانات کے جو ذن نفس ہیں خون جہندہ رکھتے ہیں تو ان کے احکام تھے۔ تو نفاس کا بھی اگر نفس سے لیا جائے یعنی خون کے معنی میں تو ولادت، چونکہ خون اس وقت نکلتا ہے تو اس وجہ سے اس کو نفاس کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب علی چند ایک موجبات ہیں، کچھ اور بھی موجبات موجود ہیں۔ اس کے اوپر جناب علی شہید ثانی کا تبصرہ بھی ذکر ہوگا۔ وَمَسُّ الْمَيِّتِ النَّجِسِ فِي حَالِ كَوْنِهِ آدَمِيًّا، میت نجس جو میت ہوتی ہے اس کو مس کر لے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے غسل مس سے میت واجب ہوتا ہے۔ یہ نجس میت کس کی ہو؟ آدمی کی ہو جناب۔ انسان کا اگر میت نجس اس کو انسان مس کر لیتا ہے تو پھر اس پر غسل مس سے میت واجب ہو جاتا ہے۔ فخرج الشہید والمعصوم، اس کے ذریعے شہید کا جو ہے میت وہ خارج ہو گیا کہ اس کو چھونے سے جو ہے اس کی غسل مس سے میت واجب نہیں ہوگا، اور معصوم کی جنازے کو چھونے سے بھی غسل مس سے میت واجب نہیں ہوگا چونکہ یہ نجس میت شمار نہیں ہوتے۔ یہ جو نجس کی قید لگائی ہے کہ اگر نجس میت کو چھوتا ہے تو پھر اس سے غسل مس سے میت واجب ہوتا ہے، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ معصوم اور شہید جو ہے ان کو چھونے سے غسل مس سے میت واجب نہیں ہوگا کہ اور وہ شخص خود یہاں پر بیان کیا ہے وَمَن تَمَّ غُسْلُهُ الصَّحِيحُ، اور جس انسان کے جس میت مسلمان کے 3 غسل مکمل ہو چکے ہوں، صحیح طریقے سے اس کو غسل دیے جا چکے ہوں، غسل مکمل ہونے کے بعد بھی اگر انسان کے میت کو چھوا جائے تو پھر اس پر غسل مس سے میت واجب نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ کہ وہ جو غسل صحیح اس کا مکمل ہو چکا ہے وہ اس کے مرنے سے پہلے اس کو غسل کروایا گیا ہو۔ یہ بعض جو حدیں جاری ہوتی ہیں، پھانسی کی سزا ہوتی ہے
یا ان کو سنسار وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے اور ہاتھ جاری کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب یعنی آپ جائیں شرعی طریقے سے آپ اپنا غسل کریں اور کفن پہن کر آ جائیں تاکہ آپ کو شرعی طریقے سے حد جاری کی جائے۔ اگرچہ کہ وہ غسل صحیح مرنے سے پہلے اس کو دیا گیا ہو، تب بھی اگر غسل شدہ میت کو کیا کریں گے، مس کریں گے، تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ کمن قدمہ لیقتل فقتل بالسبب الذی اغتسل لہ، جیسے کہ کسی انسان نے قدمہ یعنی کسی انسان نے گناہگار نے مقدم کیا ہو، وہ یعنی غسل کو مرنے سے پہلے اس کو کہا گیا ہو کہ اپنا غسل میت آپ کر لو تاکہ جناب آپ کو بعد میں قتل کیا جائے حدود کے طور پر، لیقتل تاکہ اس کو قتل کیا جائے، کوئی خاص اس نے ایسا جرم کیا جس میں اس کو قتل کی سزا سنائی جاتی ہے شرعی عدالت کی طرف سے۔ فقتل بالسبب الذی اغتسل لہ، اور وہ شخص اسی سبب کی وجہ سے قتل بھی ہو جائے کہ جس کے لیے اس نے غسل کیا تھا۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں غسل میت کر لیتا مکمل طور پر صحیح طریقے سے، تو اس کے مرنے کے بعد اور اس کے قتل ہونے کے بعد اس کی میت کو بھی اگر ہاتھ لگائیں گے تو پھر اس سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو کہا کہ معصوم علیہ السلام بھی خارج ہیں، ان کے جنازے کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام جو ہوتے ہیں زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آیت تطہیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ زبدہ فقہیہ جو ہے اس کے صفحہ 168 پر نامہ جو حاشیہ اس میں موجود ہے کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے، جس طرح ان کے کردار کی، ان کی گفتار کی، ان کی رفتار کی پاکی اور طہارت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی زندگی اور موت دونوں صورتوں میں جو ہے نا جی پاکی ثابت ہوتی ہے۔ اور روایت بھی ہے حسین بن عبید کی کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا جب امیر المومنین نے نبی اکرم کو غسل دیا تھا ان کی وفات کے وقت، تو آیا آپ نے غسل مس میت بھی کیا تھا؟ فاجابہ، تو امام نے آپ کو جواب میں لکھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر مطہر، نبی اکرم تو طاہر مطہر ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے وہ غسل کیا تھا اور وہ سنت کے طریقے سے کیا تھا۔ اور یہ مسئلہ جو ہے نا جی اتنا مفید بھی نہیں ہے اور اتنا اس میں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ اہل بیت یا مثلا جو معصومین ہوتے ہیں ائمہ، وہ ایک دوسرے کو خود غسل دیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اتنے بلند مقامات، فضائل، مناقب عنایت کیے ہیں کہ ان کی ذات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا وہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی شروع کی گئی ہیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت کو یا اولیاء اللہ کو خدا نے جو مثلا ہمارا فرض یہ قرار دیا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، تو اس حوالے سے بات ہونی چاہیے انہوں نے کون کون سے احکام ہمیں دیے، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں ہم پاس کرنا شروع کر دیں کہ ان کا میٹیریل کیا تھا، ان کے جناب علی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جی تھوڑا سا ان میں دلیلیں بھی اس حد تک نہیں ملتی کہ بندہ ادھر جو ہے نا جی سارا ذہن خرچ کرے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ فرع جو ہے اس کو شارح شہید ثانی سے پہلے کسی نے ذکر بھی نہیں کیا، یہ معصوم کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ محقق خونساری نے اپنے حاشیہ میں جناب نے کیا کیا ہے، اس بات کو ذکر کیا ہے۔ وہ جو حجری طبع تھی تختی والی اس کو کہتے تھے، اس میں محقق خونساری کا جو حاشیہ موجود ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، جس کا صحیح غسل مکمل ہو چکا ہو تو اس کے اعضاء کو بھی اگر ہاتھ لگائیں گے تو پھر اس سے
ماس میت واجب نہیں ہوگا غسل۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، اگر کسی کو غسل کی بجائے تیمم دینا پڑے، کیونکہ جو ہے نا جی یا تو میت کو ہم غسل دیں گے، اگر اس کے لیے غسل میت دینا صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی بجائے اس کو تیمم کرائیں گے۔ تو جس بندے کو تیمم صحیح طریقے سے کرا دیا گیا ہو جس میت کو، اس کو بھی اگر ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو تیمم والا جو ہے نا جی، بلکہ کچھ کیا کہتے ہیں، خود شارح یعنی شہید ثانی نے روض الجنان میں کہا ہے کہ غسل واجب کے ذریعے تیمم والا جو ہے شخص وہ میت خارج ہو گیا، تو اس کو اگر مس کریں گے تو پھر غسل مس میت واجب ہو جائے گا، چونکہ حقیقی مطہر جو کہ غسل میت تھا وہ اس کو نہیں دیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب علی غسل بھی اور تیمم بھی مطہر ہونے کے لحاظ سے اپنی شرائط کے اندر وہ مکمل مطہر ہے۔ کہ اس نے کہا ہے کہ تیمم کم تر مطہر ہے اور غسل زیادہ مطہر ہے، شرائط مختلف ہیں۔ جب پانی مل سکتا ہو تو پھر تیمم نہیں کر سکتے، اور جب تیمم واجب ہونے کی شرائط ہو تو پھر غسل نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہرحال شریعت کے احکام ہیں۔ تو اس لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں شیخ جعفر کاشف الغطاء، ان سے منقول ہے کہ جناب علی اگر کسی میت کو تیمم کرانا واجب ہو تو پھر اس کے اگر تیمم مکمل ہو چکے ہوں تو پھر بھی اس کو چھونے سے مس میت واجب نہیں ہوگا غسل۔ یہ جناب علی چند ایک اسباب تھے، اور اس کے بعد ایک سبب ہے جس کو ہم غسل میت بھی کہتے ہیں، اس کے لیے عبارت جو انہوں نے دی ہے وہ آئندہ بحث میں ہم اس کو ذکر کر دیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔